أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن امرأه كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه المسلم۔ ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ صبر پر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ حدیث مشہور و معروف ہے اور مختصر ہے، بڑی نصیحت آمیز ہے۔ حدیث کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان بڑی عجیب ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی بہتری کی چیز ملتی ہے تو گھمنڈ نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، لاس ہو جاتا ہے کسی بھی حساب سے، تو اب لوگوں سے گلے شکوے بول لیتے نہیں، پھرتے رہتے، ارے بھائی ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، نقصان دنیا بھر کے نہیں، بلکہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ ہے مومن کی شان، شکر ادا کرتا ہے اچھائی پر، اللہ اور زیادہ اجر دیتا ہے، اور صبر کرتا ہے۔ صبر بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ تو اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھ کر ذرا اپنا محاسبہ کریں سب سے پہلے، اور سب سے بڑا عقل مند ہوشیار اس دنیا کا آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا حساب کرتا رہے۔ تو اس حدیث کو ہم آئینہ بنائیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ اس حدیث کے حساب سے ہمارا شمار مومن میں ہے۔ اگر ہم بھلائی پہ، خیر پہ فخر کرنے کے بجائے، ڈینگے مارنے کے بجائے، تکبر کرنے کے بجائے اپنے اندر عاجزی، انکساری پیدا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ مومن کے صف میں ہے۔ اور اگر کوئی خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، ہم گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہمارے محنت کا نتیجہ، ہماری عقل مندی کا نتیجہ، ہمارے ہنر کا نتیجہ، یعنی ڈینگے، فخر، غرور، میں پنا، تو یہ منافق کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، جانی مالی کسی بھی حساب سے، ہم صبر کرتے ہیں۔ اور صبر بڑی، جیسے کہ کل کے حدیث میں آئی، یہ صبر کے موضوع کی بھی حدیثیں ہیں، بڑے اہم اللہ کی نعمت ہے۔ ایک صحابی رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 120 سال کی زندگی عطا فرمائی، 60 سال کفر کی، 60 سال ایمان کی، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ نبوت جب نبی کو نہیں ملی تھی تو اس کے پہلے کے بچپن کی یہ ساتھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے 20 سال ہو گئے نبوت ملے ہوئے، دور دراز سے لوگ آ کے ایمان لاتے ہیں، اے حکیم تمہیں کیا ہو گیا، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم ہمارے ہمیشہ کے ساتھی ہو، دوست ہو، وجہ کیا ہے؟ پھر کہتے اگر تم ایمان لا لیے تو میں تم کو ایک بڑی اہم چیز بتاؤں گا، قیمتی چیز بتاؤں گا۔ اتفاق سے ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا، وہ ایمان قبول کیے۔ پھر وہ بات نہیں بھولے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کہتے تھے،
کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ بولتے آئے ہیں کہ اگر تم ایمان قبول کیے تو ایک اہم چیز تم کو میں بتاؤں گا، تو کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسے بھی حالات ہوں صبر کرنا، کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اتنی مضبوطی سے باندھ لیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، بہت کچھ دینا چاہے لیکن انکار کر دیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا لیکن نہیں، ہمارے نبی نے ہم کو وصیت کی ہے، ہم اس وصیت کو کبھی چھوڑ نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک ان کا عالم تھا کہ اگر کبھی گھوڑے پہ سوار ہوتے، اونٹ پہ سوار ہوتے، ان کا کوڑا یا کوئی چیز نیچے گر جاتی، چھوٹا بچہ بھی رہتا تو اس کو یہ نہیں کہتے تھے اٹھا کے دے دو، خود اترتے تھے اور پھر لیتے تھے۔ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی سے ہم ہر حالت میں ہم صبر کریں۔ تو صبر بڑا اہم معاملہ ہے، ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ صبر نہ کرنا یہ بہت بڑی بے ایمانی کی علامت ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں صبر کے بارے میں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیسے صحابی رسول تھے، ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے آئے گھر کے اندر، ام درداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے، کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہم نے ایک چیز سنا جو مجھے بہت زیادہ پسندیدہ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی نقصان، کوئی ضرر، کوئی خسارہ تم کو پہنچ جائے، واہ ویلا کرنے کے بجائے، گلا شکوہ کرنے کے بجائے، آج ہم کو کچھ ہوتا ہے اپنے تقدیر کو کوسنے لگتے ہیں، کیسے کیسے بیکار کی بات ہے، ان کے سامنے وہی اللہ کے سامنے رو لیے تو بس ہے۔ تو خیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مصیبت مشکل پہنچے تو کہہ دینا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر اللہ تعالیٰ تم کو اجر دے گا۔ اور آج تکلیف پہنچی، پھر کبھی 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 50 سال کے بعد باتوں باتوں میں کسی نے اس تکلیف کا، اس واقعہ کا ذکر کیا، پھر تکلیف ہو گئی، پھر اس دعا کو پڑھ لو۔ تو جب پہلی بار تکلیف پر یہ دعا پڑھے تھے، جو اجر ثواب اللہ دیا تھا وہی اجر ثواب 20 سال کے بعد بھی آپ کو دے گا۔ تو یہ ہے صبر کے، اور جب بھی ایسی کوئی پریشانی، تکلیف، نقصان، ناپسندیدہ چیزیں پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنا۔ خیر کچھ دن ہوا تھا، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث یاد کر لی، دعا یاد کر لی۔ کچھ دن کے بعد ان کے شوہر محترم شہید ہو گئے، وفات پا گئے۔ تو اب سوچنے لگے کہ ہمارے شوہر نے نبی کی یہ حدیث، یہ دعا بتائی تھی، لیکن اب دعا میں کیا، اللہ اس کے پیچھے اس سے بہتر چیز عطا کرنا۔ اب میرے نزدیک دنیا میں میرے شوہر سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن پھر سوچتی نہیں، نبی نے یہ دعا سکھائی ہے، اس پر عمل کرنا ہے گرچہ کوئی نہیں۔ خیر یہ دعا پڑھنے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ یہ مصیبت، یہ نقصان جو پہنچا ہے اس کے پیچھے خیر کا معاملہ کر دے، اس سے بہتر عطا کر۔ عدت جس دن گزری ہے اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اپنے ساتھ نکاح کرنے کا۔ تو سوچیے ایک دعا کی برکت سے ابھی تک ایک عام امتی کی بیوی تھی، لیکن اب کائنات میں سب سے بہتر شخصیت کی بیوی بن گئی، یہ دعا پڑھنے اور صبر کرنے کے وجہ سے۔ تو اگر ہم بھی ایسے اپنا محاسبہ کریں اور پھر کسی مصیبت، کسی پریشانی پہ گلا شکوہ، رونے دھونے کے بجائے، تقدیر اور قضا کو کوسنے کے بجائے ہم صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ بہتر بدلہ دے گا۔ تو خیر مختصر یہ ہم آئینہ بنائیں، دیکھیں اگر ہم کو کوئی خیر بھلائی پہنچتی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو سمجھ لو ہم مومن ہیں۔
کوئی تکلیف، کوئی نقصان، ضرر پہنچتا ہے، ہم گلا شکوہ تقدیر پہ رونے کے بجائے صبر کرتے ہیں تو سمجھ لو ایمان ہے۔ لیکن اگر ہم کو کوئی خیر بھلائی پہنچتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے، ہم گھمنڈ تکبر کرتے ہیں تو سمجھ لو منافق ہے۔ ہمارے اندر کوئی تکلیف ہم کو پہنچ جاتی ہے، نقصان پہنچ جاتا ہے، ہم گلا شکوہ کرتے ہیں اور تقدیر پہ روتے ہیں تو سمجھ لو یہ نفاق ہے۔ ہم اپنا محاسبہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت کے موافق عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد